السلام علیکم، میں خالد بیگ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج ہم انڈین وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال کے اس انتہائی سنسنی خیز اور بوکھلاہٹ پر مبنی بیان کا اسٹریٹجک پوسٹ مارٹم کریں گے جس نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا ہے اور خود انڈیا کے نام نہاد دفاعی غبارے سے بھی ساری ہوا نکال دی ہے۔ رندھیر جیسوال کا یہ بیان کہ پاکستان نے ہمارے 4 رافیل طیارے تباہ کرا دیے، دنیا بھر میں دہشت گرد ریاستوں کے طور پر ہمیں تنہا کر دیا اور اب ہمارے پاس پاکستان کا پانی روکنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچا۔ دراصل یہ بیان محض ایک بیان ہی نہیں بلکہ انڈین اسٹیبلشمنٹ کی مکمل شکست، ان کی سفارتی ناکامی اور ان کے 5th جنریشن وار فیئر کی موت کا باقاعدہ سرکاری اعتراف ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں رافیل طیاروں کی۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ مودی سرکار نے فرانس سے اربوں ڈالر دے کر رافیل طیارے اس لیے خریدے تھے تاکہ وہ ساؤتھ ایشیا کی فضاؤں پر چودراہٹ کام کر سکیں اور پاکستان کو ڈرا سکیں۔ انڈین میڈیا اور ان کے دفاعی تجزیہ کاروں نے رافیل کو ایک ایسا ناقابل تسخیر دیوتا بنا کر پیش کیا تھا جو اڑتے ہوئے دشمن کو ختم کر دے گا، لیکن انڈین وزارت خارجہ کی جانب سے اپنے ٹاپ فائٹر پلینز کے نقصان کا یہ رونا اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ان کے اربوں ڈالر کے ہتھیار پاکستان کی شاندار اسٹریٹجی، پیشہ ورانہ مہارت اور JF-17 تھنڈر بلاک 3 جیسی مقامی ٹیکنالوجی کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوئے ہیں۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ جنگیں صرف مہنگے اور امپورٹڈ طیاروں سے نہیں بلکہ پائلٹس کی تربیت، مورال اور ملکی دفاع پر غیر متزلزل یقین سے جیتی جاتی ہیں۔ دوسری جانب جیسوال کا یہ اعتراف کہ پاکستان نے عالمی سطح پر بھارت کو ایک دہشت گرد ریاست کے طور پر تنہا کر دیا ہے، پاکستان کے انٹیلیجنس سفارتی محاذ کی ایک تاریخی اور بے مثال فتح ہے۔ ایک وہ وقت تھا جب انڈین اربوں ڈالر کے PR مہم چلا کر پوری دنیا میں پاکستان پر دہشت گردی کے جھوٹے الزامات لگاتا تھا اور خود کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہتا تھا، لیکن آج کینیڈا، امریکہ، برطانیہ اور 5 آئیز الائنس کی پارلیمنٹس جو ہیں میں انڈیا کی خفیہ ایجنسی را کی سیاسی دہشت گردی اور سکھ رہنماؤں کی ٹارگٹ کلنگ اور پڑوسی ممالک میں کھلی مداخلت کی گونج سنائی دے رہی ہے۔ پاکستان نے اپنے ڈوزیئرز اور ٹھوس عوائد کے ذریعے دنیا کو دکھا دیا کہ اس خطے میں دہشت گردی، TTP اور BLA جیسی تنظیموں کا اصل سرپرست نئی دہلی میں بیٹھا ہے۔ بھارت کا وہ چمکتا ہوا سافٹ امیج اب عالمی کٹہرے میں ایک روگ اسٹیٹ، بدمعاش ریاست کے طور پر بے نقاب ہو چکا ہے اور مغربی ممالک اب انڈیا کو ایک اسٹریٹجک اثاثے کی بجائے ایک اسٹریٹجک بوجھ سمجھنے لگے ہیں۔ اور ناظرین، ملٹری سائنس کا یہ اصول ہے کہ جب کوئی ملک روایتی جنگ، سفارتی محاذ اور انٹیلیجنس کے میدان میں عبرتناک شکست کھا لیتا ہے تو وہ انتہائی بزدلانہ ہتھ کنڈوں پر اتر آتا ہے۔ رندھیر جیسوال کی جانب سے پاکستان کا پانی روکنے کی دھمکی دینا دراصل ان کی اسٹریٹجک مایوسی اور بے بسی کا نتیجہ ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ آبی دہشت گردی یا واٹر وارفیئر کے ذریعے اس قوم کو جھکا لیں گے جسے وہ میدان جنگ میں نہیں ہرا سکے، لیکن وہ یہ بھول رہے ہیں کہ سندھ طاس معاہدہ کوئی 2 طرفہ احسان نہیں بلکہ عالمی بینک کی گارنٹی سے چلنے والا بین الاقوامی قانون ہے۔ اگر انڈیا پانی روکنے کی حمایت کرتا ہے تو دفاعی اصطلاح میں یہ جنگ کا اعلان تصور ہوگا جس کا بھرپور فوجی جواب جو دینے کا حق پاکستان کے پاس محفوظ ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر بھارت کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جغرافیے کی اس بساط پر قدرت نے اس کی اپنی آبی شہرک چین کے ہاتھ میں دے رکھی ہے۔ اگر بھارت نیچے پاکستان کا پانی روکنے کی کوشش کرے گا، چین دریائے برہم پتر پر اپنے میگا ڈیمز کے ذریعے بھارت کی شمال مشرقی ریاستوں کو پانی بند کر کے انہیں خشک سالی کا شکار کر سکتا ہے یا پھر ایسا تباہ کن سیلاب لا سکتا ہے جو انڈین آرمی کی تمام لاجسٹکس اور بارڈر انفراسٹرکچر کو بہا لے جائے گا۔ لہٰذا انڈین وزارت خارجہ کا یہ بیان ان کی طاقت کا نہیں بلکہ ان کی گھبراہٹ اور چاروں طرف سے ہونے والے اسٹریٹجک محاصرے کی چیخ ہے۔ پاکستان نے اپنے صبر، بہترین حکمت عملی اور پیشہ ورانہ مہارت کے ذریعے بھارت کی اس اربوں ڈالر کی گرینڈ اسٹریٹجی کو خاک میں ملا دیا ہے۔ اب پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہ ملک جو سپر پاور بننے کے خواب دیکھ رہا تھا آج اپنی بچھائی ہوئی سازشوں کے جال میں پھنس کر پانی بند کرنے جیسی بزدلانہ دھمکیوں پر مجبور ہو گیا ہے، اور اس کی یہ دھمکیاں جو ہیں خود ان کے لیے اپنے ہی ریاست میں، اپنے ہی ملک میں مذاق بنتی جا رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت کے اپنے اندر اس وقت جو غربت، بے روزگاری اور پانی کی کمی جو ہے انہوں نے جس طریقے سے وہاں کی عوام کا جینا حرام کر رکھا ہے، وہ شاید ان کا میڈیا دنیا کے سامنے تو نہیں لا رہا، لیکن کچھ سوشل میڈیا پر وہاں ہی کے لوگ جس وقت وہ سارے مناظر جو ہیں وہ عکس بند کر کے، جس میں انہیں میلوں دور جا کر شہری آبادیوں میں رہنے کے باوجود پانی جو ہے وہ لے کر آنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ جہاں سے پانی لیتے ہیں وہاں جو جھگڑے ہوتے ہیں وہ ایک روز کا معمول ہے۔ اور وہی بھارت جو ہے جس کے اپنے عوام کی اکثریت جو ہے پانی کی بوند بوند کو ترس رہی ہے، وہ دھمکیاں دے رہا ہے پاکستان میں ایک بوند پانی نہیں جانے دیں گے۔ اللہ حافظ۔